اور میں یہ جو انبیاء والا کام ہے یہ آپ کی امت کو بطور تحفہ دے کے جا رہا ہوں. اب جیسے میں انبیاء کی مدد کیا کرتا تھا ویسے ہی میں آپ کے ادنا سے ادنا امتی کی کروں گا جب وہ اس کام کو کرے گا. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو اس کام کو کرتے تھے. حضرت امیر خسرو پہلی بات تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اس کام کو کیا یا نہیں کیا, اور اگر کیا بھی تو اس وقت تک کیا جب تک حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں جا کے نہیں بیٹھے. جب حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں جا کے بیٹھے تو چینج ہو گئے, اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف وہ کسی اور موڈس آپرینڈی سے بلاتے تھے. یہ بدقسمتی سے بحیثیت امت, بحیثیت مسلمان, کیونکہ ہم اس کام کو اب کام نہیں سمجھتے, تو اس وجہ سے اللہ کی نظر میں ہماری وہ ویلیو بھی نہیں ہے. مسلمان آج ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا تھا اللہ نے, اس مقصد کو وہ اب مقصد بھی نہیں سمجھتا. یعنی ہم بحیثیت امت یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم کچھ بھول بیٹھے ہیں. ہم تو یہ بھی بھول گئے کہ ہم کیوں بھیجے گئے. دنیا کے سارے کام آج ہم کو کام تو نظر آتے ہیں لیکن اصل مقصد نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کام شروع کیا, ٹھیک ہے, ایز اے سنگر آپ اتنے پاپولر تھے. یہ ایک کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ کون آپ یہ کریڈٹ کس کو دیں گے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے؟ کوئی ایک آدمی نہیں تھا, یہ تو ماحول تھا, صرف ماحول تھا. جیسے آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا کے بیٹھتے تھے تو مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوا کرتے تھے, تو وہ آپ کی صحبت سے مستفید ہو کے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے آپ کی صحبت میں اس ماحول میں مسجد نبوی کے بیٹھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. وہ لوگ جو اپنے دشمنوں کا خون چاٹتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے 3 دن بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا, آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا. انہوں نے کہا میری وجہ سے چمک گیا؟ میں تو ایسا تھا کہ میری خالہ مجھے کہا کرتی تھی کہ عمر تو اتنا نکما ہے کہ تجھ سے تو بکریاں بھی نہیں چرائی جاتی. اسلام کی وجہ سے میں چمک گیا. اسلام تو ہمیشہ سے چمکایا تھا. ٹھیک ہے, اس جگہ پر جو مسلمان اپنے آپ کو لے جا کے فٹ کر دے گا وہ ایک دم چمک جائے گا. آج کی جو زندگی ہے, آج کا جو سسٹم چل رہا ہے, جو پیس ہے, جو ڈیمانڈز ہیں, جو خطرات ہیں, اس میں اپنی فیملی اور اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آپ جو حالات ہیں, جو ملک کے حالات ہیں, باہر انٹرنیشنلی بھی جس طرح کے حالات ہیں, بیوی, بیٹی, بچہ, ان کی تعلیم, ان کی حفاظت, اس کو سارے کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر سے اتنے دنوں کے لیے دور تبلیغ پہ چلے جانا, آپ کے خیال میں کسی طریقے کا رسک نہیں ہے؟ اپنی ان ذمہ داریوں سے کسی طریقے کی کنارہ کشی نہیں ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کسی ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنے اندھے باپ کو, اپنی بوڑھی ماں کو, اپنی بیمار بیوی کو اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ جائے اور گھر سے سارے پیسوں کو اٹھا کے لے جائے؟ آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیوقوفی سمجھیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تھا. مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ ہی دین کو سمجھتے تھے نا وہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کے پھیلنے کو قربانی سے جوڑا ہے, نہ انٹرنیٹ سے جوڑا ہے, نہ تقریروں سے جوڑا ہے, نہ بیانوں سے جوڑا ہے, قربانی سے جوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر بھی آئے اور دین کی محنت اور قربانی کو بھی لے کر آئے. اسی وجہ سے تو آپ سید المرسلین تھے, اسی وجہ سے تو اس امت کو بہترین امت کہا گیا, اور اسی وجہ سے جب تک یہ امت حالانکہ سب سے آخر میں آئی جنت میں سب سے پہلے جائے گی, جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گی باقی ساری امتوں پر جنت حرام ہے. ٹھیک ہے, کیا وجہ تھی کہ یہ امت ایک بڑے اسپیشل کام کے لیے بھیجی گئی تھی, پڑھ کسی اور چکر میں گئی بدقسمتی سے. بات یہ ہے کہ بہت سبھی اپنے آپ کو سوالات کے معاملے میں بہت ترم خان سمجھتے تھے, لیکن یہ ہے کہ آج وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہیں. مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے ایک سپ کی, اس کے بعد بات چیت ہوگی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یوں ہے کہ بڑا مشکل امتحان ہے, اور جو امتحان ہے اس سے گزرنے کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے. تو آپ بھی لیں پلیز. مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.